یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور کویشچن بھی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا مس بیہیویئرز ان دا کلاس روم. ٹیچر چاہے جتنی بھی کمپیٹنٹ کیوں نہ ہو, اس کے سبجیکٹ پہ گروپ کتنی بھی اچھی نہ ہو, اگر بیہیویئر کو ٹیچر مینیج نہیں کر سکتا یا کر سکتی تو میرا خیال میں اس کی ٹیچنگ ناکامی کی طرف جائے گی. اور ٹیچر کو یہ چیز سمجھنا چاہیے کہ وداؤٹ پلاننگ اگر آپ کلاس میں جاؤ گے تو آپ کبھی بھی وہاں پر اچھے بیہیویئرز کو پروڈیوس نہیں کر سکو گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وین یو ڈونٹ ہیو اے گڈ پلان فار دا اسٹوڈنٹس ول ہیو اے پلان فار یو. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ یور کلاس از جسٹ لائک اے گارڈن ہیونگ ڈفرنٹ فلاورز اینڈ ایچ فلاور ہیز اٹس اون اسمیل اینڈ فریگننس. اف یو ڈونٹ have a very good care of your students or those flowers, and that garden can become a Jurassic Park full of dinosaurs and they will disturb you. ٹیچر کے بھی مختلف کنسرنز ہوتے ہیں. شی ہیز ٹو آنسر دا مینجمنٹ, شی ہیز ٹو آنسر دا پیرنٹس بیکاز پیرنٹس آر ویری مچ کنسرننگ ٹو دیئر کڈس. اسی طریقے سے اس ٹیچر کا اپنا سیلف امیج اور اس کی ایک ریپو ہوتی ہے, اور اگر وہ کلاس میں اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے ٹیکل یا ہینڈل نہیں کر سکتی, ان کے بیہیویئر سے ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتی, دیر از اے بگ کویشچن مارک آن دا پرفارمنس آف دا ٹیچر. کیا ہوتا ہے کہ جب ٹیچر مینیج نہیں کر سکتی بچوں کے بیہیویئر کو, دا کلاس بیکمز نوائزی, دیر آر اے لاٹ آف ڈسٹریکشنز, there is absolutely not a smooth running of a lesson, teaching gets affected, learning gets affected, اور ایک chaotic environment ہوتا ہے کلاس رومز کے اندر. اب ٹیچر کے لیے یہ چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ کریٹ کرے, مینٹین کرے ایک پازیٹیو پروڈکٹیو کلاس روم ایٹماسفیئر جہاں پہ لرننگ کنڈیوسو ہو, انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو, اور جہاں پر لرننگ اسموتھلی جا سکے. اب ٹیچر کرتی کیا ہے, یا ٹیچرز کلاس میں کس طریقے سے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں, کیا اسٹریٹجیز ٹیچر اڈاپٹ کرتی ہے مس بیہیویئر کو ہینڈل کرنے کے لیے. شی گوز فار ڈیٹینشن, ٹائم آؤٹ, پنشمنٹ, چینج ان سیٹنگ ارینجمنٹ اور چینج ان انسٹرکشنز. شی آلسو برنگز اے لاٹ آف ریوارڈز اینڈ انسینٹیوز ٹو برنگ دا پازیٹیو بیہیویئر ان دا کلاس روم. اب یہاں پہ سجیشنز اور ریکمنڈیشنز ہیں ٹیچر کے لیے کہ جب بھی کلاس نائزی ہو اور بچے ٹیچر کو نہ سن رہے ہوں تو ٹیچر شوڈ ٹیک اے ڈیپ بریتھ اینڈ شی شوڈ ریمین کام. اور یہ چیز بچوں کو باور کروائی جائے کہ ٹیچر ان کے بیہیویئر کو پسند نہیں کرتی, نہ کہ بچوں کو پسند نہیں کرتی. اور جب بھی اس قسم کی سچویشن ہو ایک دم پنشمنٹ پہ نہ جائیں. ٹیچر شوڈ گیو اے گڈ چانس ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو رسپونڈ اینڈ کریکٹ دیئر بیہیویئر. اور ٹیچر شوڈ نیور ریزارٹ ٹو بلیم اور ریڈیکیول دا اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس آلسو ہیو دیئر ریپو, دے آلسو ہیو دیئر سیلف رسپیکٹ. اور ٹیچر کا جو امفسائز ہونا چاہیے وہ پرابلم سالونگ کی طرف ہونا چاہیے رادر دین گوئنگ ٹو دا پنشمنٹ. پنشمنٹ ایک دم سے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا, بچے آگے سے ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹیچر کو ہمیشہ اس چیز پہ انسسٹ کرنا چاہیے بچے کے لیے کہ بچہ اس ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرے اپنے کسی بھی قسم کے مس بیہیویئر کے لیے. اور ٹیچر کو کلاس میں اٹینٹیو رہنا چاہیے اور بچوں کی فیلنگز, ان کے ایموشنز, ان کے موڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور ٹیچر کو پہلے سے ہی وہ ایکسپیکٹڈ جو بیہیویئر ہے وہ بچوں کو بتا دینا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور کیا کیا چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور ایک ٹیچر کو رول ماڈل کے طور پہ کلاس میں آنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو یہ بتائیں کہ اگر وہ بچے اپنے بیہیویئر کو ٹھیک نہیں کریں گے واٹ کانسیکوینسز دے آر گوئنگ ٹو ہیو ان دا فیوچر. اور ٹیچر کو بچوں کا جو مختلف قسم کے بچے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ورائٹی آف کڈز ہیں, تو ان کے کلچرل ڈفرینسز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کے پیرنٹس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بچوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو اس حساب سے پھر یہ اپنے کلاس پہ بچوں کو ٹیکل یا ڈیل کریں. ٹیچر شوڈ ڈسکریج اینی سارٹ آف کلکس اینڈ اینی ادر اینٹی سوشل بیہیویئر, اور اسی وقت ان چیزوں کو وہاں پہ امینڈ کرے یا کریکٹ کرے. اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پرسنل اور سوشل اسکل سکھائے, مثلا شیئرنگ کیا ہوتی ہے, لسننگ کی کیا امپورٹنس ہے, کمیونیکیشن کیا ہے, ایک دوسرے کی
کہ ہیلپ آؤٹ کرنا یہ کیا چیز ہے، یہ ساری چیزیں ٹیچر کا کام ہے بچے کو بتانا. ٹیچر کا یہ بھی کام ہے کہ بچوں کو وہ سکلز سکھائے، یعنی یہ وہ سکلز ہیں جو ایکیڈیمک سروائیول سکلز جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ بچے کو چاہیے کہ وہ اٹینشن پے کرے ٹورڈز ٹیچر اور ڈائریکشن کو فالو کرے، اور جب کبھی بچے کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو اے چائلڈ شوڈ گو ٹو آسک فار اینی سارٹ آف ہیلپ. اور ٹیچر کو چاہیے کہ وہ بچے کو یہ بتائے کہ اسے اپنے ٹاسک پہ اسٹے کرنا چاہیے تاکہ اس کی جو اٹینشن ہے وہ کہیں اور ڈائیورج نہ ہو. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اوائڈ کرے بچوں کو مطلب یہ لیبلنگ لگانے کے اوپر کہ یہ بچہ اچھا ہے اور یہ بچہ بیڈ ہے. اس کے بجائے ٹیچر کو چاہیے کہ کوئی اچھی ٹرمنالوجیز یوز کرے، جیسے کہ یور بیہیویئر از پازیٹیو، یور بیہیویئر از ایکسیپٹیبل، یور بیہیویئر از ڈسرپٹیو اور ان ایکسیپٹیبل. اور اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ریکگنائز کرے کہ کس بچے کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل ہے تاکہ اس کو ریوارڈ دیا جا سکے، بجائے اس کے کہ ہر وقت اس تلاش میں رہنا کہ کیا مس بیہیویئر ہے اور اس بچے کو پنش دی جا سکے. اگین پنشمنٹ ایک آخری حل ہوتا ہے، ایک دم سے ہم بچوں کو پنش نہیں کر سکتے، اور ٹیچر کو سم ٹائمز شی ہیز ٹو اگنور مائنر پرابلمس، اور اس وقت ایک دم سے ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب کبھی بچے چھوٹی موٹی شرارتیں تو بچے کلاس میں کرتے ہیں، اینڈ کلاس از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دا اسٹوڈنٹس ٹو ڈو سم سلی مسٹیکس ان دا کلاس روم. اور شی شوڈ گیو اے گلانس ٹو دا اسٹوڈنٹ، اور وہ کوئی کویشچن پوچھ سکتی ہے بچے سے اس کو الرٹ کرنے کے لیے. اور ایک اور بڑی اچھی اسکل ہے، دیٹ از وٹ یو کال پراکسیمیٹی. پراکسیمیٹی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وداؤٹ saying any word, a teacher should go to correct and amend the behavior of the students. اس میں ٹیچر کی پریزنس بہت پیسو ہوتی ہے، اور ٹیچر آلویز ریمینز موبائل ان دا کلاس روم، اور ہمیشہ اپنے آپ کو اویلیبل رکھتی ہے بچوں کے لیے، اور کچھ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پہلے سے ہی بچوں کے لیے اس نے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں. اب اس کے بینیفٹ اگر دیکھا جائے پراکسیمیٹی کا، تو اس میں اسٹوڈنٹس کی ڈگنیٹی اور کانفیڈنس بھی بحال رہتا ہے، وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی اسٹوڈنٹ، یا اس کا کال آؤٹ کرنا بچے کے نام کو اور پوری کلاس کے سامنے اس کو جھڑک دینا. اس سے اوائڈ کرتا ہے ٹیچر، اور ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ وہ ری ڈائریکٹ کرے اسٹوڈنٹس کو ٹورڈز لرننگ، ٹورڈز بیہیویئر، ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان اے ویری respective and effective way rather than using negative words for the students. اور اس کا پراکسیمیٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر بغیر کوئی ورڈ یوز کیے جب بچوں کے بیہیویئر کے اوپر کام کاری ہوتی ہے، تو جو فلو آف لرننگ ہے، جو ٹیمپو جا رہا ہوتا ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور ٹیچر کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کلاس میں کیا ہو رہا ہے، اور شی از وانڈرنگ آل دا ٹائم ان دا کلاس روم جسٹ ٹو create a bit pressure in the minds of the students کہ teacher is here and we should not do something bad in the classroom. اور اگر کوئی زیادہ ایشو ہو تو a teacher should take a child to the private place to counseling and to discuss something. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو ایسے بچوں سے جو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں کلاس رومز کے اندر، ان کی ہینڈلنگ کے لیے ٹیچر کے پاس کچھ سکلز ہیں. انفارچونیٹلی میری ٹریننگز کا جو ایکسپیرینس ہے، ٹیچرز کے پاس سکلز نہیں ہوتی. اب وہ 4 قسم کی بہت ہی مشہور جو کہ پوری دنیا میں وہ سکلز ٹیچرز یوز کرتے ہیں. پہلی سکل آتی ہے پرابلم سالونگ، پرابلم کو جاننا اور پھر اس کو سالو کرنا، بجائے اس کے کہ پرابلمز ایک آلریڈی کلاس میں ایگزسٹ کرتی ہے اس کے اوپر ایک اور پرابلم آپ نے کھڑی کر دی. پھر ٹیچر کو فلیکسیبل ہونا چاہیے، یہ ٹیچر کی کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ تھوڑا فلیکسیبل ہو اور چیزوں کو انالائز کرنے کے بعد ری ایکٹ کرے. اور ٹیچر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو فرسٹریشن کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، اور کس طریقے سے سٹریس کو وہ ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ پریشر تو ہے. ہو سکتا ہے کہ پرنسپل کہیں کھڑکی سے دیکھ رہا ہو کلاس کے اندر، تو ٹیچر بیکمز نروس ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس لیے ٹیچر شوڈ ریمین کول اینڈ کام، اور اس کو یہ چاروں سکلز اس کے پاس ہونے چاہیے مس بیہیویئر کو مینیج کرنے کے لیے کلاس رومس کے لیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بچے کی جو پرابلمس ہیں، جیسے وہ ڈسٹریکشن کلاس میں کریٹ کر رہا ہے، نوائزی ہے، شرارتیں کر رہا ہے، تو دیز پرابلمس آر پریڈکٹیبل. If the problems are predictable, these problems can be resolved, solved and settled down. ٹیچر کو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے. اگر ری ایکٹیو ٹیچر ہوگا تو کلاس میں
کبھی بھی بیہیویئر کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. بیہیویئر کین بی چینج بٹ اٹ ٹیکس ٹائم, مے بی 15 days a month. آپ دیکھیں ایجوکیشن کا جو مقصد ہے وہ ہے بیہیویئر کو چینج کرنا, اور انسان کے بیہیویئر کے اوپر کام کرنا, اس کو چینج کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اسی لیے ایک بڑی مشہور قسم کی ایک میں فریز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں. کہتے ہیں کہ جب ٹیچر اڑتا ہے تو بچے دوڑتے ہیں, اور جب ٹیچر دوڑتا ہے تو بچے چلتے ہیں, اور جب ٹیچر چلتا ہے تو بچے رینگتے ہیں, اور جب ٹیچر رینگتا ہے تو بچے بیٹھتے ہیں, اور جب ٹیچر بیٹھتا ہے تو بچے شرارتیں کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں گے. ان سکلز جو میں نے آپ کو بتائیں اس کے اوپر آپ کام کریں گے, پلان ہو کے کلاس رومز کے اندر جائیں گے. انسینٹیو ریوارڈز بالکل آپ دیں بچوں کو, یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب تک کلاس میں ڈسپلن ٹھیک نہیں ہوگا, ٹیچنگ اور لرننگ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتی.